بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، پچھلے لیکچر میں ہم نے اجوف کے دو قواعد پڑھے تھے۔ ایک قاعدہ پڑھا تھا کالا اور دوسرا جو قاعدہ تھا وہ ہے قلنا یا بینا۔ اس کے بعد اگلا جو تیسرا قاعدہ ہے وہ ہے قیلا۔ اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے کیا ہے عین کلمے میں حرف علت ہو۔ تو قیلا قاعدہ جب ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو یا ہو تو واو یا کو ساکن کر کے ان کی حرکت ما قبل کو دی جاتی ہے، بشرطیہ اس کی ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو۔ تو تین شرائط ہے، ایک کہ عین کلمے میں کیا ہو واو یا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو ساکن کر کے ما قبل کو اس کی حرکت دی جائے گی، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، اور چوتھی شرط صرف یہ ہے واو کے لیے، اگر عین کلمے میں واو ہو تو اسے یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ واو اگر آ جائے تو یا سے بدلنا ہے۔ اب مثال ہے بویا جو ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے، ماضی مجہول کا سیاہ ہے، اس کا جو کیا ہے معروف ہے وہ ہے بیا آتا، اس میں تعلیل ہو چکی ہے تو بیا بن گیا۔ اب بویا سے ہم نے بنانا ہے تو وضاحت بویا ماضی مجہول کے عین کلمے میں یا ہے، ایک شرط یا ہو گئی۔ دوسری شرط بویا کے ماضی معروف بایا میں تعلیل ہو چکی ہے تو تعلیل تو ہو گئی کیونکہ بایا کیا بن گیا، با بن گیا۔ تیسری شرط بویا کی یا کو ساکن کر کے اس کی حرکت ما قبل کو دی تو بیا ہو گیا۔ تو بیا کیا ہے مطلب جو عین ہے یہاں پر یا تھی تو وہ ساکن ہو گئی اور اس کا جو حرکت ہے وہ ما قبل کو دیا گیا تو بیا بن گیا۔ یہ ہو گیا قاعدہ کہ ہم نے بویا سے بنا دیا۔ اس کے بعد دوسرا مثال جو دیا گیا ہے اس میں قاعدہ استعمال ہوا ہے وہی قیلا کا، لیکن مثال وہی قیلا کا، قویلا سے قیلا کس طرح بن گیا۔ اب اس کی وضاحت یوں ہے کہ قویلا ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو واقع، عین کلمے میں واو واقع ہو گیا، یہ تو ایک شرط ہو گیا کہ واو واقع ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ قویلا کے جو ماضی معروف کا سیاہ ہے وہ قوالا، اس میں تعلیل ہو چکی ہے، قوالا سے کالا بن گیا ہے، دو شرط ہو گئے۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ جو واو ہے حرف علت ہے جو عین کلمے میں، اس کو ہم ساکن کریں گے اور ساکن کرنے کے بعد اس کا جو حرکت ہے ما قبل کو دیں گے تو کیا بن گیا، قولا۔ اب ہم نے چوتھا شرط یہ پڑھا تھا کہ اگر عین کلمے میں کیا ہو واو آ جائے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یا سے بدل دینا ہے، تو یا سے بدل کے کیا بن گیا، قیلا بن گیا۔ تو یہ ہو گیا قاعدہ قیلا مثالوں اور وضاحت کے ساتھ۔ نیکسٹ پیج پہ یہ دو وضاحت دی گئی وہ بھی پڑھتے ہیں دوبارہ۔ یہ کہ قویلا کی واو کو ساکن کر کے اس کی حرکت ما قبل کو دی تو قولا ہوا بن گیا۔ اب واو کو یا سے بدلا تو قیلا ہو گیا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ واو کو ہم نے یا سے بدلا، کیونکہ ما قبل جو حرکت ہے وہ ہے کاف مکسور، اور کسرہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بعد موافق حرف علت آ جائے، تو کسرہ کے بعد کیا آتی ہے، یا آتی ہے، اور فتحہ کے بعد الف آتا ہے اور ضمہ کے بعد واو آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کاف مکسور ہے تو اس کے بعد موافق حرف علت آنا چاہیے، تو کیا ہے یا ہے، اس کو ہم نے لایا تو قیلا بن گیا۔ اسی طرح اس کے بعد اگلا جو چوتھا قاعدہ ہے وہ ہے یقولو جب واو اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے کیا ہو حرف صحیح ساکن ہو، حرف صحیح بھی ہو اور وہ ساکن بھی ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جاتی ہے، مطلب وہ اپنے حرکت ما قبل کو دے گا جو کیا ہے صحیح ساکن ہے، اگر واو یا حرکت کے موافق ہو۔ یہ بات نوٹ کرنی چاہیے، اگر موافق ہو تو کیا، تو واو یا اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، مطلب کیا واو سے ما قبل ضمہ ہو اور یا سے ما قبل کسرہ ہو تو اپنے حالت پر برقرار ہی رہیں گے، جیسے یقولو سے یقولو اور یبیعو سے یبیعو۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلا کہ یہاں پر جو واو ہے ما قبل کاف ہے صحیح ساکن ہے، اور اس کو حرکت جب دی گئی تو واو کے قبل جو کاف ہے وہ مضموم ہو گیا، ضمہ والا ہو گیا، تو ضمہ کے بعد واو ہی آتا ہے۔ اور یبیہو تو یبیہو کو چینج کر کے یبیعو جو تھا اس سے یبیہو بن گیا، اور یبیہو میں کیا ہے با کے بعد جو یا ہے اور با مکسور ہے تو اس کے بعد یا آنی چاہیے، یا کے قبل کیا ہونا چاہیے، کسرہ ہونا چاہیے، تو وہ کیا ہے موافق ہے۔ اب وضاحت کی گئی ہے اس قاعدے کی، وہ کرتے ہیں۔ یقولو اور یبیعو میں واو اور یا متحرک ہے، تو کیا ہوا، واو ما قبل قاف ہے
قاف جو ہے وہ کیا ہے صحیح ساکن ہے اور یا کا ما قبل با ہے جو صحیح ساکن ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے جو حرکات ہے ما قبل کو دینے ہیں۔ واو کی حرکت ضمہ ما قبل قاف کو دیا اور یا کی حرکت کسرہ ما قبل با کو دی، تو یقولو اور یبیہو ہو گیا۔ اب واو یا حرکت کے موافق ہے، اس لیے واو یا اپنی حالت پر برقرار رہے، اس میں چینجنگ تعلیل مزید نہیں ہوئی، تو یقولو اور یبیہو اسی طرح بنا۔ اس کے بعد دوسرا شرط یہ ہے، مطلب دوسرے کلمات اس طرح ہے کہ اگر واو یا حرکت کے موافق نہ ہو، اس میں اس طرح واو اور یا کا جو ما قبل حرکت ہے اس کے موافق نہ پایا جائے تو انہیں حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہ حرکت کے موافق کیوں؟ کیونکہ حرکت جو ہے وہ صحیح کلمے پہ ہے، اور وہ صحیح جو کلمہ ہے اس کے بعد اگر حرف علت آ جائے تو حرف علت کو چینج کیا جا سکتا ہے، اس کے موافق لایا جا سکتا ہے، اور صحیح کو حذف یا چینج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح مثال دیا گیا ہے یخوفو سے یخافو اور یقومو سے یقیمو۔ اب اس کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ وضاحت: یخوفو میں واو جو ہے متحرک اور اس کا ما قبل خا صحیح ساکن ہے، شرط مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شرط یہ ہے کہ واو کی حرکت فتحہ ما قبل خا کو دی تو کیا بن گیا؟ یخوفو ہوا، یہ بن گیا۔ اس کے بعد واو حرکت فتحہ کے موافق نہیں ہے، مطلب اس کے جو ما قبل حرکت ہے وہ واو کے موافق نہیں ہے، ضمہ ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے فتحہ کے موافق حرف علت الف سے بدلا تو کیا بن گیا؟ یخافو ہو گیا، یخافو۔ یہاں پر اصل میں کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے؟ کالا کا قاعدہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ قوالا جو ہے قوالا تو فتحہ کے بعد کیا آتا ہے؟ جو حرف علت ہے وہ الف آتا ہے، تو ہم نے قاف جو ہے فتحہ کے بعد وہ الف لایا کیونکہ وہ اس کا موافق حرکت ہے، موافق حرکت کا حرف علت ہے، تو یخافو بن گیا۔ اس کے بعد جو دوسری مثال ہے یقومو سے یقیمو۔ وضاحت: یقومو میں واو متحرک اور اس کا ما قبل قاف صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت کسرہ ما قبل قاف کو دی تو کیا بن گیا؟ یقیمو بن گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ واو حرکت کسرہ کے موافق نہیں ہے، اس لیے اسے کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدل دیا، کیونکہ قاف جو ہے وہ مکسور ہے اور مکسور کے بعد کیا ہونی چاہیے؟ حرف علت یا آنی چاہیے، اس کے موافق یا ہی ہے، تو یقیمو ہو گیا، بن گیا۔ لیکن درج ذیل صورت میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہے پڑھتے ہیں۔ قاعدہ واو یا فائے کلمہ میں ہو، جیسے من وعدہ من یسرا، تو یہ اصل میں مثالیں جو ہے وہ مثال کے مثالیں ہیں۔ تو مثال میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں حرف علت ہوتا ہے، وحدہ یا یعدو، اور وہب، اس میں کیا؟ اس میں اپلائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اجوف کا کلمہ ہی نہیں ہے۔ اور واو یا لفیق کے عین کلمے میں ہو، جیسا یقوا یحیا، تو اس میں بھی اپلائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ لفیف کے کیا ہے؟ کلمات ہے، اجوف کے تو نہیں ہے۔ اور یہ تیسرا جو ہے واو یا مدہ زائدہ سے پہلے ہو، جیسے مقوال، تو واو کے بعد کیا ہے؟ وہ مدہ زائدہ ہے اور اس سے ما قبل واو یا ہے، یا تمییز، تو اس میں بھی چینجنگ نہیں آئے گی، یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے ان درج ذیل 3 صورت میں استعمال نہیں ہوگا، صرف اجوف کے کلمات میں استعمال ہوگا، یہ مثال کے کلمات ہیں اس میں استعمال نہیں ہوگا، اور لفیف میں، اور جب کیا ہو؟ واو یا کے بعد کیا ہو؟ مدہ زائدہ ہو، واو یا مدہ زائدہ سے کیا ہو؟ پہلے ہو، تو یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوٹ بتایا گیا ہے کہ وزن مفعول کی واو اس معنی سے مستثنیٰ ہے، مطلب اس میں جو یہ قاعدہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، مطلب کیا استثناء ہے، معنی نہیں ہے۔ جیسے مقول سے مقول وغیرہ بنا، تو اس میں یہ قاعدہ استعمال ہو گیا۔ واو یا ایسے کلمے میں ہو جو رنگ یا عیب یا خلیہ کے معنی میں ہو، جیسے اسود یأورو یسید احور وغیرہ، تو اس میں کیا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھا کیا ہو گیا؟ صورت ہو گیا کہ اس میں بھی یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں یہ باقی جو 5واں قاعدہ ہے اور 6واں قاعدہ وہ پڑھیں گے، پھر ملیں گے۔ والسلام۔